مرحلہ کیا ہے. میرے بڑے بھائی ہیں, ہم لوگ ساتھ میں مل کے جو ریاست کی دیواریں ہیں ہم ان کے اوپر حدیث لکھتے ہیں. میں تعلیم قرآن کی حدیث ہے, آپ کو جان بتا چکا ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑا سفر ہے. اور امام کا وہ قول کہ لوگوں کو اگر آپ کو لوگوں تک ہماری بات پہنچاؤ, ہماری ذات تک پہنچنے کے لیے کافی. ڈی ایم, ایس ڈی ایم, کوئی بھی آفیسر آتا ہے جانسب کے اندر, وہ دیواروں پہ لکھتا ہے, وہ سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے بھائی یہ کس نے لکھا, اس سے ملنا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کوئی نئی کتاب آئی ہے, قرآن پاک کوئی نئی کتاب آئی ہے. قرآن کے بارے میں تو ان کا تصور کچھ اور ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندی میں بھی کوئی قرآن پاک آیا ہے, کہ قرآن پاک کوئی نئی کتاب آئی ہے کیا آپ نے جو لکھی ہے. میں نے نہیں صاحب یہ تو قرآن کہتے ہیں, قرآن تو یہ نہیں ہے نا. میں نے سر آپ نے پڑھا, کہنا نہیں پڑھا نہیں, لیکن سنا بہت ہے بھائی ایسا ہوتا ہے, اس میں ایسا ہوتا ہے. میں نے صاحب یہ وہی ہے. امیجن نہیں کر سکتے, اتنی بڑی داستانیں ہیں کہ میں اگر آج اس کے بارے میں واقعات اتنے شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 200-300 صفحہ کی کتاب لکھی جائے. اتنے واقعات ہیں میرے سامنے. تو کانفیڈنس کی میں بات کر رہا ہوں, یقین پیدا کیجیے. یہ یقین پیدا, سسٹم کو پیدا کرنا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک اکیلا آدمی انڈیویجولی اس کو کرے گا, نہیں. ماحول اس طریقے کا بنے ایجوکیشن سسٹم کا, کسی بھی آرگنائزیشن کا, کہ وہاں کریکٹر بھی پیدا ہو اور کانفیڈنس بھی. تیسرے سی کی طرف میں آتا ہوں صاحب, یہ بڑا کمال کا, اس کا نام ہے کریٹیوٹی. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کریٹیوٹی. اس میں اردو کے اندر آپ میری مدد کریں گے تھوڑا سا, اس کو کیا کہتے ہیں. میں صرف اس کی تعریف کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ ہوتی کیا. مطلب کسی بھی کام کو کرنے کا نیا ڈھنگ, ایک ایسا ڈھنگ کہ جو پہلے والے ڈھنگ سے آسان ہے اور وہ کام ہو جائے. اگر ایجوکیشن سسٹم سے نکلنے کے بعد, اب کریٹیوٹی کو اور آسان لفظوں میں آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. میرے پاس جو علم ہے اور میرے پاس جو لمیٹڈ وسائل ہیں, ہر آدمی کے پاس برابر وسائل تو نہیں ہے. میرے پاس جو بھی لمیٹڈ وسائل ہیں, میڈیم ہیں, اور جو میرے پاس لمیٹڈ علم ہے, اس کا استعمال کرتے ہوئے میری زندگی میں آنے والی کسی بھی طرح کی پریشانی کا میں حل نکال سکوں, یہ کریٹیو ہے اپنے علم کے ذریعے. صرف یہ نہیں کہ وہ ذہن تک محفوظ ہو. اور میں اس کا بہت ہی اچھا اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جس بچے نے کلاس 8 تک کر لیا ہے, صاحب اسے اپنے گھر میں مستری کو بلا کے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے یہاں ٹائلس کتنی لگیں گے, کتنے پیسز لگیں گے. اتنا اس کا شعور ہوتا ہے, اتنا سکھا دیا جاتا ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے, میں ارمان بھائی کی بات ہے, آپ اس کو محسوس کر پائیں گے. 8 کلاس کا بچہ اگر یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ اس کمرے میں کتنی اینٹیں لگی ہیں میتھ کے ذریعے, تو یقین جانیے کہ وہ کریٹیو نہیں ہوگا. مطلب میں آپ کو ایک ویسا ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن اہل بیت کا علم تو دنیا کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے ہے. اب اگر اسی علم کو حاصل کرنے کے بعد میں گھر کے رشتے بہتر نہ بنا سکوں, میں لوگوں کو اپنی طرف امپریس نہ کر سکوں, لوگوں کی پریشانی کا حل نہ دے سکوں, تو میں کریٹیو نہیں ہوں. اسٹوڈنٹ تو ہوں بٹ میں کریٹیو نہیں ہوں. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کچھ عقل مند لوگ, یا میں کہوں گا کچھ مکار لوگ, مکار اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ ریفرنس نہیں دیتے کہ ہم نے یہ بات اٹھائی کہاں سے, مال کہاں سے اٹھایا. وہ لوگ اہل بیت کی کھان میں سے جو ہمارے گودام ہیں ان میں سے مال چراتے ہیں اور اسی کو پڑھنے کے بعد ایک کتاب لکھتے ہیں صاحب, اور کتاب لکھنے کے بعد مارکیٹ کے اندر پیش کرتے ہیں صاحب کہ ہماری فکر ہے. اور جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو سب کچھ اس کے اوپر. جیپنیز نے کتاب لکھی صاحب, اس میں 4 پوائنٹ کو پوری کتاب لکھی, اور آج سے 15 یا 20 سال پہلے, 15 یا 16 سال پہلے, 16 سال پہلے میں نے وہ کتاب پڑھی صاحب. آپ جانتے ہیں اس کے اندر کیا, مولا علی کی حدیث گرو مجھے بعد میں ملی. اس نے 4 باتیں کی کہ دنیا میں علم کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلے وہ جو نہیں جانتے اور نہیں جانتے کہ نہیں جانتے, یہ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں. انہیں صرف بتانا چاہیے کہ بھائی یہ بات ایسے نہیں ہے, یہ بات ایسے, بتائیں, آپ بحث نہ کریں, صرف بتا دیں اور سلام کرتے ہوئے آگے نکل جائیں. اس نے پورا ایکسپلینیشن دیا. دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جو نہیں جانتے لیکن جانتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے, ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو سکھانا چاہیے کیونکہ وہ اسے احساس ہے کہ میرے پاس کچھ کمی ہے, خلا ہے, ایسے کو سکھانا چاہیے. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ یہ جانتے ہیں, ایسے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, غافل ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو جگانا چاہیے. چوتھے وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جانتے ہیں, ایسے لوگ لیڈر ہوتے ہیں, ایسے لوگ رہبر ہوتے ہیں, ایسے لوگ ایکسپرٹیز ہوتے ہیں, ایسوں کے پیچھے چلنا چاہیے. اس نے یہ ڈیفائن کیا صاحب. میں آپ کو حدیث کا ریفرنس ابھی نکال کے دکھاتا ہوں, کتاب کا ریفرنس, سب وہ ساری چیزیں.
اس کو تھوڑے ہلکے سے الفاظ میں اس نے سہل کیا، اور مولا نے جو ہے اس کو اور بھی سہل، کیونکہ اس کے اندر جاننے کی بنیاد جو ہے کہ دین نہیں پسند کرتا، صرف جاننا پسند نہیں کرتا، دین جاننے پہ چلتا ہی نہیں ہے، دین ماننے پہ چلتا ہے، دین سیکھنے پہ چلتا ہے۔ مولا نے پھر جب میں نے وہ دیکھی وہ حدیث آئی تو اس میں وہاں سیکھنا ہے، اس نے جاننا کر کے کام کر دیا۔ مال ہمارا چل رہا ہے، تھوڑا سا امپلیمنٹیشن، ایک پوری کتاب لکھی، کروڑوں کتابیں لکھ کے، کروڑوں کتابیں بیچ کے، آج تک رائلٹی کھا رہا ہے صاحب اس حدیث کے اوپر۔ میں تو خان میں پڑھا ہوں، میں تو کان میں پڑھا ہوں، نہ جانے کتنے نگینے پڑھے ہیں، نہ جانے کتنی کتابیں ایسی ہیں کہ جسے جو منظر عام پہ اگر عام سہل لینگویج میں آ جائیں، مشنری کے لوگ کتنا کام کرتے ہیں صاحب، کسی بھی لینگویج میں کبھی نمانی کتاب آپ کو بیگ میں پڑھی ہوگی، کیا جانتے ہو گجراتی جانتے ہو، یہ لوگ ہندی جانتے ہو، ہندی کی سنسکرت کی چیز سنسکرت کی دیتے ہم کتنا کام کرتا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری بن رہی ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ پاؤں گا کہ پوری قوم کو اردو سکھا دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اردو میں کام نہیں ہونا چاہیے، پھر کچھ لوگ ایسے بھی کنیکٹڈ ہیں جو معاملے سے جڑے رہے، کیونکہ اگر سبھی ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیکن سامنے جس سوسائٹی کو ہم مینج کرنے جا رہے ہیں صاحب، اردو مر چکی ہے، فقدان ہو چکا ہے، تو اب میں کیا کروں، یا تو اردو زندہ کروں یا دین زندہ کروں۔ تو اس کے لیے شاید رائے یہ نکل کے آتی ہے کہ جو لینگویج وہ جانتے ہیں اس لینگویج میں آپ ائمہ تعلیم کی جو تعلیمات ہیں اسے اتنا آسان کر کے رکھے کہ سامنے والا اسے پڑھ کے یہ کوشش کرے کہ کم سے کم ایک کتاب پڑھ کے اس نوجوان کو 4 سولوشن تو مل جائے، پریکٹیکل اسٹیپس مل جائیں گے صاحب، مجھے اپنی زندگی کے سولوشن دیتے ہیں۔ تو کریٹیوٹی کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے لمیٹڈ علم کے ذریعے، اس کی بہت وضاحت ہے، اس کو زیادہ نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے تو میں اس بات کو یہیں لمیٹائز کروں گا۔ اپنے علم کے ذریعے مختصر سے وسائل کے اندر بڑی سے بڑی پرابلم کا کوئی سولوشن کرنا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایران نے کیا کیا؟ علم کے ذریعے وسائل پہنچنے بھی نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ابھی اللہ میں بہت خوبصورت بات ہے، وہ ہمارا ہے چل رہی ہے کہ پہلے جو ممالک تھے وہ یہ کہتے تھے، معافی چاہوں گا وہ جملہ میں کہ معافی، وہ کہتے تھے کہ پہلے پورے ملک یہ کہتے تھے، یورپ پورا یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کو ہتھیار نہیں دیں، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب ایران سے ہتھیار نہیں لے گیا۔ اب یہ کہنے لگا، یہ لینے سے اور دینے کا سلسلہ کہاں سے آیا، کس قوت سے آیا؟ سب لمیٹڈ وسائل کے اندر اس علم کا ایسا استعمال کیا تو کیا یہ اسپرٹ ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے بتائیے اس سے بڑا موٹیویشن کیا ملے گا انسان؟ وسائل کی کمی سے کوئی انسان ناکامیاب نہیں ہوتا زندگی میں۔ یہ بات پروردگار نے ہمیں مکمل پیدا کیا، کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ جو کامیابی کے لیے جو شے چاہیے وہ باہر کی چیزیں نہیں ہوتی، وہ اندر کی چیز ہوتی ہے، ہمیں اسی پہ کام کرنا ہے، اسی پہ کام کرنا۔ تھرڈ بات، لاسٹ ون، سی، اس کا مطلب ہے کنٹریبیوشن۔ کنٹریبیوشن کا مطلب مدد، مطلب میرا ایک ایسا کریکٹر ہو جس کے اندر کانفیڈنس پایا جائے اور ساتھ ساتھ میں کریٹیو بھی ہو، تو میں کسی لائق بنوں گا۔ لائق بننے کے بعد اس لائقی کا استعمال مجھے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے کرنا ہے۔ اگر ایجوکیشن سسٹم ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں کھڑا کر پا رہا ہے، اور جب میں انسانیت کی خدمت کی بات کرتا ہوں تو پھر میرے سامنے یہودی کا واقعہ امام جو ہے پینشن بنوا رہا ہے۔ کیا امام علی کے دور میں سارے مسلمان ہو گئے ہیں رہنے والے لوگ؟ کسی اور سب اسلام میں ہے، مکی کے اندر، مدینے کے اندر، یا جہاں جہاں بھی سب تھے۔ کسی کی کوئی شکایت ظلم کی کہ بھائی یہ آئے تھے انہوں نے ایسے ایسے کر دیا، صاحب موب لنچنگ کرا دی، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا، کچھ نہ معذرت۔ انسانیت کی خدمت، کنٹریبیوشن۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میں ایسا کون سا کام کرنے جا رہا ہوں کہ میں یاد کیا رہا ہوں؟ میں علم کے میدان سے ہوں، میں ٹیکنالوجی کے میدان سے ہوں، میں وہ کون سی خدمت کر کے جا رہا ہوں؟ بس یاد رکھیے گا، بڑی معذرت کے ساتھ اس جملے کو کہنا چاہوں گا، پتہ نہیں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط ہوں، جو اس کنٹریبیوشن کے کام کو کر کے چلا جائے
تو چاہے اپنی موت پڑے وہ شہید ہی ہوگا، کیونکہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے اتنا بڑا کام کر کے گیا ہے کہ جس کے ذریعے لوگ خدا تک پہنچے، لوگوں کی پریشانی میں آپ کام آئے، لوگوں کی پریشانی کا حل کریں۔ دنیا کے اندر سب سے سستا آکسیجن کریٹر مشین اگر کسی نے بنائی ہے تو ایران نے بنائی ہے، سب سے سستی۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے صاحب؟ وہ ایجوکیشن کے سسٹم کے اندر جو نتائج ہے اس کے اوپر پوری نظر ہے۔ آیا میں کیلے تو روز کھا رہا ہوں، پروٹین تو روز کھا رہا ہوں، باڈی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی ایسا تو نہیں کیلے بھی برباد ہو رہے ہیں اور پروٹین بھی برباد ہو رہا ہے؟ یہ پروسیس ہے۔ انسان جب اس سسٹم میں انٹر کرے تب کچھ اور تھا۔ بھائی میں جب جم میں انٹر کر رہا ہوں تو میری فزکس کیسی تھی، جب 3 مہینے بعد میں اس جم سے نکل رہا ہوں تو میری فزکس کیسی ہے؟ اگر کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو آپ کہیں گے یار بیکار میں پیسے برباد کیے، ٹائم برباد کیا، کھانا برباد کیا، سب کچھ برباد کر دیا، یہاں تو کوئی بدل میں تمہاری لگ ہی نہیں رہا۔ تمہاری جب بھی کمر 28 تھی اور آج بھی کمر 28 ہے، تمہارا تب بھی وزن 48 کلو تھا، آج بھی 48 کلو ہے، تب بھی تم 1 کلومیٹر نہیں دوڑ پاتے تھے، آج بھی 1 کلومیٹر نہیں دوڑ پاتے۔ تو اس 3 مہینے کا کیا ہوا صاحب؟ میں 18 سال لگا رہا ہوں، میں 15 سال لگا ہوں کسی ایجوکیشن سسٹم جو بہت بڑا ریولیوشن لے کے آ سکتا۔ 18 سال اگر ایک چائے والا چائے بنانے پہ لگا دینا صاحب تو 18 سال کے بعد اس کی نیکسٹ جنریشن صاحب ہوٹل کھڑا کرتے تھے، سب کی تعریف ہونا چاہیے، ریسٹورینٹ کو تم کھول ہی دیتے ہیں 18 سال پہلے 5 سال دکانوں پہ جا کے بیچتا۔ تو میں سوال یہ ہے کہ زندگی کا وقت میں کہاں لگا رہا ہوں، اس سے آؤٹ پٹ کیا نکل کے آ رہا ہے، اور جتنا میں وقت لگا رہا ہوں اتنا قیمتی بنا یا نہیں بنا۔ 18 سال لگے، 15 سال لگے، 14 سال لگے، یہ کون سا بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے دستے کے ساتھ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ آئے ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ پاک جگہ، ہمیں وہ ماحول نہیں مل سکا جو آپ کو مل رہا ہے، ہمیں وہ غذائیں نہیں مل سکی جو آپ کو مل رہی ہے، وہ پاک ہے۔ میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ جس سوسائٹی میں بنے ہیں صاحب، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں بہت اتار چڑھاؤ، کتنا بچانا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل کام، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ شیطان کا ربا تو نہیں گزر سکتا، لیکن پھر بھی اگر ماحول خراب ہو تو جلدی چل جاتا ہے۔ آپ بہت پاک ہیں سب، آپ سے بہت امید ہے، آپ اس قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، یہ قوم آپ کی ہی مانے گی، کل میری اولاد بھی آپ کی اتباع کرے گی۔ جب آپ میرے علاقے میں نماز پڑھانے آؤ گے رہبری آپ کے حوالے ہے، آپ کی جتنی وسعت ہوگی، آپ کا جتنا بڑا ویژن ہوگا کہ قوم اتنے بڑے ویژن پہ جائے گی۔ آپ ہمیشہ مجھ جیسے انسان کے لیے ہمیشہ لائق تحسین رہیں گے، لائق احترام رہیں گے۔ آپ لوگ نہیں پایا ہم لوگوں نے وہ سب کچھ، لہذا گزارش ہے ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کہاں انٹر ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس احساس کے بنا کھیت میں اتر جائے کہ کتنی مشکلات ہیں، کتنی دقتیں ہیں، کھیتی نہیں کر پائے گا۔ اگر کھیت میں بھی اے سی کا مزہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو پھر کھیتی نہیں ہوگی۔ عقل مندی یہ ہے کہ میں جس میدان میں ہوں وہاں کے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کر لوں، میرے اندر اڈیپٹیبلٹی پائی جائے، میں کریٹو بنوں، یہ سب کچھ۔ اور سوال ہے کہ علم کہتے کسے؟ یہ ساری چیزیں علم سے مکمل کریں کہ علم حاصل کرنے کی بات۔ اچھا ایسا کیوں نہیں ہو پاتا، اب اس کی بات کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں آپ کی بات کو تمام کرتا ہوں۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول خدا، علم کی بہت باتیں کرتے ہیں، علم 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 ہے کیا؟ رسول خدا مسکرائے، کہا خاموش رہنا، کہا بس ٹو بی کوائٹ، خاموش رہو، کہا بس کام نہیں، کہا پھر ہے دھیان سے سننا، لسن کیئرفلی، دھیان سے سنو، کہا بس کام نہیں، کہا پھر اس کو یاد کرو، کہا اب تو ہو گیا، یاد بھی کر لیا، جو آپ کے پاس تھی وہ بات اس تک پہنچ گئی، ذہن میں بھی رہ گئی، تو کوئی مان، کہا بس کام نہیں،
کا پھر اس کے بعد اس کے اوپر کنٹمپلیشن کرنا اور کانٹمپلیٹ کرنا. اسٹیپ بتا رہے کہا بس کہا نہیں, کہا پھر اس کے اوپر عمل کرنا, ایکشن کرنا. کہا بس کہا نہیں, کہا جب عمل کر لو اب اس کو پروپیگیٹ کر دو, پھیلا دو, پڑھا دو, لوگوں کو سمجھاؤ, بتاؤ بڑی معذرت کے ساتھ. دنیا کے اندر ابھی میں سائیکالوجی سے, ایجوکیشن سے میں نے ماسٹریٹ کیا, سوشیولوجی سے میں نے ماسٹریٹ کیا, اس کی سماج کی رگ کو تھوڑا سا سمجھنا سیکھ گئے, ایجوکیشن فیلڈ میں سمجھ گئے, اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا ایسا, اور شکر خدا کہ میں یو بی ٹیٹ کے 2 ایگزام کوالیفائی کر چکا ہوں. تو اس کے اندر جو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جب اس کے اندر علم کی تعریف کی جا رہی تھی کہ شکشا کسے کہتے ہیں, تو اس کے اندر ساری ریسرچ کرنے کے بعد بحث ہے اس میں 2 طرح کا علم انہوں نے بتایا. ایک علم جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے, صرف اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے, ماحول ایسا دے دیجیے اس کا علم باہر نکل آئے. دوسرے لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں باہر سے علم جاتا ہے. تو 2 ٹرمینالوجی وہاں پہ بنتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ٹیوشن سے علم آتا ہے, کچھ کہتے ہیں انٹیوشن سے علم آتا ہے. میں پھر کہوں گا سلام لاکھوں سلام مولانا طاہر. مولا ارشاد فرماتے ہیں 2 طریقے کا ہے, علم مطلوب اور علم مسموع. اور ریسرچ کیا کہہ رہی ہے, آپ یہ بھی سنیں گے تو شوق رہ جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ریسرچ ہے. اب ایجوکیشن فیلڈ میں کام کیسے چلتا ہے, کہ آپ بچے کی اس فطرت کو محسوس کریں, اس کے مطابق اس کو علم دیں, اس کی پرسنالٹی کو سمجھیں, اس کے مطابق علم دیں. اچھا تو کیا میں کہتا ہوں کہ چلیے اس کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ اس کو علم دینا چاہیے, تو پھر چھٹے امام نے کیا کیا؟ چھٹے امام نے یہی ہوتا ہے, ہر کسی کو الجبرا کا علم نہیں دیا, صرف جابر بن حیان کو دیا, کیمسٹری اینڈ فزکس کا. اور غور کریں توحید کا علم اگر ہم 8ویں امام کے حوالے سے بات کریں تو کس کو تیار کر رہے ہیں؟ ایک ایکسپرٹ تیار کر, مفصل نام توحید مفصل کر کے ایک کتاب ہے, سامنے آئی تھی تو میں نے کہا کہ بھائی امام نے خاص علم کو دیا, پڑھایا سب کو, ایکسپرٹ کو بنایا, کیونکہ اس کی